بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے آج کی تاریخ تک کی سب سے بڑی خوشخبری اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو کچھ باوثوق ذرائع سے جو مجھے معلومات ملی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں بلو ورلڈ سٹی کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ جو نئے آنے والے ہمارے ممبران ہیں ان کو ایڈوانس میں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے جو کہ بلو ورلڈ سٹی نے جو زمین چکری سے روڈ سے لے کر ڈیالہ روڈ تک خریدی اور پھر چکی روڈ سے لے کر M2 موٹر وے تک خریدی، اسکرین کے اوپر زمین آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ موٹر وے کے اوپر جو بلو ورلڈ سٹی نے زمین خریدی تھی، اس زمین کو ایک انٹرچینج کا آپ کے سامنے ہمیشہ ایک پوائنٹ ہوتا تھا کہ اس کا انٹرچینج کا کیا سین ہوگا، ایک وہ آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں۔ دوسرا آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ موٹر وے سے پرلی پاسے جو کہ جنرل بلاک فیز 2 جو لانچ ہو رہا ہے، یہاں سے زمین بلو ورلڈ سٹی نے خریداری شروع کی، اور فتح جنگ انٹرچینج جو فتح جنگ کے اوپر جو آپ کا سی پیک روٹ ہے وہاں تک جا رہا ہے، انڈسٹریل زون وغیرہ، یہ لگ بھگ کم از کم 1.5 لاکھ کنال یہ زمین بلو ورلڈ سٹی پریکیور کر رہا ہے۔ سب سے جو بڑی خوشخبری ہے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ موٹر وے کے اوپر ایک انٹرچینج بنانے جا رہی ہے، جس کا بڑے عرصے سے اپروول بھی آیا ہے، اور اب تھوڑا سا ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس پہ چونکہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ایریا کے اندر DHA آ رہا ہے، اور پوزیشن کیا ہے میں آپ کو حساب سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اور یہ آپ کا DHA ہے، یہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اور یہ آپ کا DHA ہے، اور آپ سمجھیں اس چیز کو، بلکہ چھوٹی چیز اٹھا لیتا ہوں ذرا بھاری ہے، یہ آپ کا DHA ہے اور ساتھ یہ آپ کا بلو ورلڈ سٹی ہے۔ پہلے کیپٹل سمارٹ سٹی کا آپس میں اس زمینوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سوشل میڈیا پہ مسائل چل رہے تھے، جو ڈاؤن ٹاؤن کی زمین خریدی ہے بلو ورلڈ سٹی نے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ منسلک ہے، اور یہاں پر کچھ زمین DHA لینے جا رہا ہے، اور یہ ایک خبر مل رہی ہے کہ جو کیپٹل سمارٹ سٹی کا انٹرچینج ہے اس سے 200 فٹ کا بولے وارڈ اس DHA کے پاس آ رہا ہے، DHA کے پاس، اور وہ پھر آٹومیٹیکلی چونکہ DHA کے ساتھ بلو ورلڈ کی زمین مل رہی ہے تو وہ بلو ورلڈ کو بھی اس انٹرچینج سے راستہ ملے گا۔ سو انٹرچینج جیسے کہ آج سے میں 3 سال پہلے 2 سال پہلے کہتا تھا کہ انٹرچینج کسی ایک مخصوص سوسائٹی کا نہیں ہوگا، یہ اس پورے خطے کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، روڈ ہے، آپ روڈ نکالیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ روڈ میری ہے، وہ روڈ سب کی ہے، وہ روڈ پہ جو بھی آئے گا وہ اس کی بھی ہے۔ سنگجانی ٹول پلازا ہے، وہ اگر ایک ٹول پلازے کے اوپر ایک انٹرچینج بنا ہوا تو وہ سب کا ہے۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ٹول پلازا آپ نکلیں تو وہ وابڈا ٹاؤن کا بھی ہے، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی ہے، اور سب کا ہے، روڈ سب کو ملتی ہے۔ سو اس طرح کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد، چونکہ بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب اکثر ناقدین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹس ہم ڈالتے رہتے ہیں، اب ہو سکتا ہے دوسری سوسائٹی کا ڈیلر اٹھے گئے اور یہ خان صاحب اپنی ویسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ایک اور یہ سب سے بڑی خوشخبری آپ کو دینے جا گیا کہ انٹرچینج موٹر وے کے اوپر بلو ورلڈ کو پراپر راستہ ملے گا، اور یہ سیٹلمنٹس ہونے جا رہی ہیں، جیسے کہ صحافیوں کو پتہ لگتا ہے کہ فلانے نے، نواز شریف نے، زرداری نے دبئی میں ملاقات کی اور کیا کیا کہا، تو ہمیں بھی تھوڑا بہت خیر خبر ہمارے دوست یار دے دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریسنٹلی ابھی پاکستان کے چکری روڈ کے اوپر سب سے بڑے جو 2 بڑے گروپ ہولڈرز ہیں، نمبر 1 بلو ورلڈ سٹی جس کے پاس سب سے زیادہ زمین جس نے خریدی اور کام بھی ہوا، اس کے بعد اس ٹائم جو سب سے بڑا گروپ وہاں پر کیپٹل سمارٹ سٹی، ان دونوں کے آپس میں بہت سارے انڈرسٹینڈنگ اور معاملات اندر خانے طے پا گئے ہیں، ہو سکتا ہے باہر بھی آپ کے سامنے ڈسکلوز ہوں گے۔ اور اس کے اوپر میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب زاہد رفیق صاحب کو اور جناب چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر صاحب کو، کہ چونکہ وہاں پر ہمیشہ اخباروں میں آتا تھا، خبروں میں آتا تھا، ویڈیوز بھی وائرل ہوتی تھی، ہر وقت پھاں پھوں ڈھاں ڈھوں چلتی رہتی تھی، لڑائیاں جھگڑے چلتے رہتے تھے، پرچے اور چرچے تھے۔ اب اگر تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اور اگر یہ سچ ہے تو انشاءاللہ اس خطے میں امن بھی آئے گا اور اس خطے میں سب مل کر آگے جائیں گے۔ چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر صاحب کا جب میں نے انٹرویو کیا قطر میں، آپ نے اس میں ایک پوائنٹ غور سے سنا، وہ بڑا وائرل بھی ہوا، کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اس انٹرویو میں میری توسط سے کہ میں پاکستان کے تمام بڑے ڈیولپرز کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کے کام کریں۔ اب چکری میں کیا ہے، ہر بندے نے 2.5 مرلے کی مسجد بنائی ہوئی ہے، یہ 5 مرلے والا اس پہ فائر مار رہا ہے، یہ اس پہ مار رہا ہے،
چونکہ بڑے جو سٹیک ہولڈر ملیں گے اس علاقے کے اندر پراسپیرٹی آئے گی، خوشحالی آئے گی اور یہ ترقی کرے گا، اور اس سے یہ تمام پروجیکٹس آگے ترقی کریں گے۔ چونکہ بہت سارے لوگ اس میں ٹانگ اڑانے والے بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ جو میں نے باتیں کی ہیں اللہ کرے گا یہ ثابت ہوگا۔ اور جو پروڈکشنز ہمیشہ میں 2 سال پہلے کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ بلو ورڈ کے پاس زمین آنے والی ہے موٹر وے کے اوپر، نہیں تھا مانتا کوئی، آج میں نے کہا آج آئی بھی ہے، جا کے دیکھ لو ڈاؤن ٹاؤن ریڈی ہے۔ میں کہتا تھا موٹر وے سے اس طرف زمین ہے، آپ میں سے کوئی نہیں تھا مانتا، چونکہ بہت سارے لوگوں کی دوستی یاری اور دل کے اندر گوشہ نرم کسی اور پروجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پھر بلو ورڈ کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم یہ بھی جب کیپٹل اسمارٹ سٹی بیچتے تھے ہم کہتے تھے انٹرچینج بنے گا، لوگ کہتے نہیں بنے گا، آج وہ الحمدللہ ہمارے وجود میں سلو جا رہا ہے اور انشاءاللہ بنے گا۔ یہ اس خطے کے اندر کے لیے تمام انویسٹروں کے لیے، اور جو چیئرمین سعد نذیر صاحب نے میرے انٹرویو کے تھرو یہ پیغام پہنچایا بھی تھا، جس میں وہ بڑا وائرل بھی ہوا، اور انہوں نے یہ بہت بڑی بات کی کہ میں تمام ڈیولپرز کہتا ہوں کہ آپ آئیں مل بیٹھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مل بیٹھنے کی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، بیٹھکیں ہو چکی ہیں، گپ شپ ہو چکی ہے، انڈرسٹینڈنگز ہو چکی ہیں، اور باؤنڈریز طے ہو چکی ہیں۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے ادھر تم اور ادھر ہم، بس یہ پراپر باؤنڈریز طے ہو رہی ہیں، جس کے اندر اگر ادھر کی اس کی زمین ادھر ہے تو وہ اس کے نام ٹرانسفر ہوگی، اور ادھر اس کی زمین ہے تو میری بات سمجھ آ گئی، گول مول الفاظ میں نے جو آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ تو پہلے ہوتا کیا تھا کہ مثال ایک سوسائٹی کے اندر 10 کنال پاکٹ مسٹر اے کے ہے تو مسٹر اے نے اس کو جناب پیروں سے باندھا ہوا ہے، نتھو کیا ہوا ہے، جس طرح بیل کو ناک سے نہیں نتھو کر دیتے یا گھوڑے کے منہ میں لوہا ڈال کے نتھو کر دیتے، اس طرح اس گروپ کے اس سوسائٹی کے اندر زمین تھی تو ایک دوسرے کو نتھو کیا ہوتا تھا ہر وقت۔ اب یہ نتھو گیری ختم ہو جائے گی اور ایک اپنی اپنی باؤنڈریز طے ہو جائیں گی، ایتھے تسی پرچیزنگ کرنی، ایتھے ایسی کرنی، اور انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ جناب چیئرمین بیریئر ٹاؤن ملک ریاض حسین، اس سے آگے زیادہ نہیں بولوں گا، بہت اچھے انسان ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ چکری کے اوپر یا کچھ اس علاقے میں کبھی آپ خیر خبر آنے والے وقتوں میں سنیں گے کہ ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر کافی اوپر لیول کے اوپر، جو کہ چیئرمین سعد نذیر صاحب نے ایک اور جو انٹرویو ابھی دیا ہے وہ میں انشاءاللہ پبلش کروں گا، اس نے یہ کہا کہ میں ملک چلانے کے جو مین بندے ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کون چلا رہا ہے ملک، جو مین چلانے والے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہے، بیوروکریسی ہے، سیاست ہے، سب جو پاکستان کے بڑے، اب بیریئر ٹاؤن ایک برانڈ ہے، ڈی ایچ ایک برانڈ ہے، زاہد رفیق صاحب ایک برانڈ ہے، بلو ورڈ ایک برانڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے پاکستان کا قرضہ ختم کر سکتے ہیں، اور اس ویژن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پروپوزل بہت سارے آگے پرائم منسٹر تک بھی انشاءاللہ بہت جلد جب گورنمنٹ آئے گی تو پرائم منسٹر کے پاس بھی پہنچے گا، اور بڑا ایزی وہ ایک فارمولہ ہے کہ کیسے اس ایریا کو دبئی بنایا جائے گا۔ یہ سب مل کے کر سکتے ہیں، 1 1 اور 2 11۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے بلو ورڈ سٹی ترقی کرتا جا رہا ہے، فلرش ہوتا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کرتا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں، اور یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ارد گرد جو کانوں سنی خبریں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے وہ آپ کی باتیں ہیں، اور کچھ ظاہری بات ہے کل میری چیئرمین بلو ورڈ سٹی سعد نذیر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی تھی تو وہاں پہ بھی بڑی گپ شپ چلی، تو کچھ ظاہری بات ہے ہم بھی باتیں نکلوا ہی لیتے ہیں اپنے دوستوں سے، تو کچھ ہمیں سنا اور کچھ میں نے اس میں مرچ مسالہ ڈالا، تو ان قریب میں نے ساری آپ کو آنے والا فیوچر بتا دیا، انشاءاللہ 2024-25 میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا ہے سب کو فائدہ ہو، اور سب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے تمام لوگوں سے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پراپرٹی میں انویسٹ کریں، زیادہ ہے کم ہے آئیں ہم سے رابطہ کریں، ہمارا پورٹ فولیو میں ہم آپ کو انویسٹ کریں گے۔ یہ سارے پروجیکٹ ہمارے ہیں، کیپٹل اسمارٹ سٹی بھی میرا ہے، بلو ورڈ سٹی بھی میرا ہے، ڈی ایچ اے بھی میرا ہے، بیریئر ٹاؤن بھی میرا ہے، یہ سب ہمارے ہیں، ہم سب کے لیے کام کریں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ سب مل کے آگے جائیں، بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے لیے مسائل پیش کرنا ایک دوسرے کے لیے، اور چونکہ ایک دوسرے کے درمیان ان کے مسائل کم، درمیان میں ٹانگیں اڑانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بڑا فضل اور کرم کیا، بلو ورڈ سٹی نے اب مویڈا کی بھی زمین خرید لی ہے، سامنے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور بھی جو لگڑ بگڑ قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں اس کی بھی زمینیں انشاءاللہ بہت جلد بلو ورڈ خرید لے گا، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا، کل میں نے سعد نذیر صاحب کے ساتھ جو تصویر فیس بک پہ لگائی میں نے اس میں ایک بات لکھی، پنجاب کا بگیسٹ لینڈ ہولڈر ہوگا انشاءاللہ، اور جس طریقے سے پرچیزنگ کر رہے ہیں، پیسے دے کے کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے اے عباد مخالف
تو نہ گھبراؤ کعب. تو وہی والی بات ہے, گھبرانا بھی انہوں نے نہیں ہے, ہم بھی نہیں گھبرا رہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تھوڑے بہت مسائل ہیں, اور میں چیئرمین بلو ورڈ سٹی کو پاکستان کے سب سے کم وقت کم عمر چینل سونو ٹی وی کو کامیاب ہونے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اپنے پیغام کے تھرو. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پروجیکٹ فلرش ہوگا, آپ سب کا پیسہ سیف ہوگا, ہر بندے کو پلاٹ ملے گا. چیئرمین صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسماعیل بھائی ایک ہی دعا ہے, اللہ اس زندگی میں ہم سے کام لے اور ہم پلاٹ دے کے چلے جائیں. سو جن کا جو ویژن ہے کیکر کے درخت کے نیچے کلٹس گاڑی میں شروع ہوا, آج وہ کہاں پہ. یہ اللہ نے سب کو ہمیں ترقی دی. ہم بھی موٹر سائیکل پہ جاتے رہے, گھر سے ہم کو اتنے خاندانی وہ تھے نہیں, ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, اسی طرح میں آیا تھا, اور آج اللہ نے ہمیں ترقی دی تو ان کی وجہ سے دی ہے. اور پھر ادارے بھی اور مسئلے بھی, پھر نیب یہ وہ FIA, اور اس ٹائم ان کے اوپر کیسز اور RDA اور گیٹ توڑنا موڑنا, پھر پولیس آپریشنز یہ وہ. اب اللہ نے ان کے لیے انشاءاللہ راستے اوپن کیے ہیں. سو ہم, اور میں اس موقع کے اوپر کیونکہ میرا پیغام اور ویڈیوز تو سارے ہی دیکھتے ہیں, تو جس نے بھی میری ویڈیو شیئر کرنی ہے خدا را پوری ویڈیو شیئر کیا کریں, یہ کلپ چھوٹے کاٹ کے نہ شیئر کریں. یہ میں نے دیکھا ہے, یہ جو پالشی قسم کے ڈیلر ہوتے ہیں, یہ پالشی ڈیلر اپنے آقاؤں کو پھر جب ٹوٹا شیئر کرتے ہیں نا تو وہ پورا ٹوٹا شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا, نماز مت پڑھو اگر وضو میں نہیں ہو. فار ایگزامپل اگر یہ کہیں لکھا ہوا ہے یا کہیں پہ نماز مت پڑھو اگر وضو میں نہیں ہو, نماز مت پڑھو اگر مطلب غیر غسل حالت میں ہو, تو کیا ہے یہ وہ نماز مت پڑھو والا شیئر کر دیتے ہیں اور اگلا شیئر نہیں کرتے. تو جو بھی شیئر کرے, یہ پالشیوں کو کہہ رہا ہوں, جتنے بھی پالشی ہیں, یہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ میں پالشی کمیونٹی, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, یہ پالشی پھر وہ ٹوٹا شیئر کرتے ہیں, او یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر وہ ہمارے بھی دوست ہیں سارے, چونکہ ہم ایک کمیونٹی ہیں, چونکہ میرے لیے سارے اہم ہیں, میرے لیے سارے دوست ہیں, میرے سارے معتبر ہیں, ہم سب پہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں, ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں, اور سب کے اوور آل ایشوز کو بھی کبھی کبھی ہم ریز کرتے ہیں. تو جو پالشی قسم کا بندہ ہوتا ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ اگلے کوٹے میں مجھے 10 پلاٹ ایکسٹرا ملے, وہ اس چکروں میں اپنے آپ کو نزدیک کرنے غلط وہ شیئر کرتے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری پوری ویڈیو شیئر کرو, ٹوٹے نہ شیئر کرو, ٹھیک ہو گیا. کہ اللہ پاک آسانی پیدا کرے. اور آخر میں ان تمام بڑے پاکستان کے ڈیولپرز اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عوام کے اوپر, چکری کے اوپر اور اس خطے کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جہاں پر 1000 روپیہ کنال زمین کوئی لینے نہیں جاتا تھا, جہاں پہ رات کو کتا اور سانپ جاتا نہیں تھا, آپ وہاں پر ایک نیا شہر بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر دبئی بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر فیصل ٹاؤن بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر بلو ورڈ سٹی بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر DHA بنا رہے ہیں. سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. سب اس خطے کی ترقی کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور سب کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سب کو ترقیاں دے اور بے شمار ترقیاں دیں. اور آپس میں جہاں جہاں اختلافات ہیں, جہاں ایک دوسرے کو نتھو کیا ہوا ہے, بیٹھیں مل بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں. یہ سعد عزیز صاحب نے اس پیغام میں ہم نے بڑا کلیئرلی چوز کیا, اور الحمدللہ جو کہ تھوڑے سے صحیح تھے اور بزنس مائنڈ تھے اور سمجھنے والے تھے, وہ بیٹھے ہیں اس میں. چاہے اسمارٹ سٹی ہے, چاہے وہ DHA ہے, چاہے وہ فیصل ٹاؤن ہے, چاہے جتنے بھی پروجیکٹس وہاں پہ آ رہے ہیں, کچھ اس میں کافی ساری آپس میں بیٹھکیں ہوئی ہیں جس میں طے پایا کہ یار انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. چینل سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا بھولیے گا. اللہ حافظ.